والسلام ہم سب کی اس عبادت کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ خالق علم یزل العظام کے ائمہ اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام اس محفل کو ذکر امیر المؤمنین علیہ الصلوۃ والسلام کو ہماری ہم سب کے مرحومین تمام شہداء ملت اور بالاخص بانی محفل عزیز برادر حسنین صدیقی صاحب کے مرحومین کی بخشش کا ذریعہ قرار دے۔ الہی آمین۔ خالق کائنات بحق حضرت امیر المؤمنین علیہ السلام ہم سب کو اپنے معصوم عابدوں کی سیرت طیبہ کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ الہی آمین۔ اپنی دعاؤں میں اس عظیم عبادت کی قبولیت کے لیے مل کے باآواز بلند نہایت ہی مبارک دن ہے۔ بے شک جیسے خدام صاحب محبت فرما کے کہہ رہے تھے کہ دو قیمتی چیزیں جمع ہو گئی ہیں، سبحان اگرچہ قیمتی وہی ذکر تھا جو کر رہے تھے میں تو ایک طالب علم تھا۔ آج بھی دو برکتیں جمع ہیں، ایک ولادت ہے امیر المومنین کی اور ایک جمعہ سبحان اللہ۔ دونوں مبارکوں کی مناسبت سے میں آپ تمام محبان امیر المومنین علیہ السلام کی خدمت میں مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ اللہ رب العزت آپ کو یہ خوشیاں یہ عیدیں مبارک فرمائے، اللہ بد نظروں کی نظروں سے محفوظ فرمائے، اللہ رب العزت ہم سب کو روحانی نوری لمحات سے معنوی فیض حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ رب العزت کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ ذات ہدیت نے، اس کریم اللہ نے، اس مہربان خالق نے، رحمان و رحیم پروردگار نے اس جہان فانی میں بابقا سربلند باعزت زندگی گزارنے کے لیے ہمیں علی جیسا امام عطا فرمایا۔ سبحان اللہ۔ اس نعمت خداوندی پر، اس لطف الہی پر، اس ہدیہ پروردگار پہ جتنا خدا کا شکر ادا کیا جائے کم ہے۔ میں اپنی عقیدت کے اظہار کے لیے ہر مجلس کی ابتدا میں تقریباً کرتا ہوں، اس کا کتنا شکر ہے۔ کبھی تنہائی میں بیٹھ کے سوچنا، اگر اللہ نے ہمیں علی نہ دیا ہوتا نہ جانے زندگی میں کس کس بھکاری کے دروازے پہ بھیک مانگتے۔ اللہ کا کتنا لطف ہے، کتنا کرم ہے۔ اس خالق نے ہمیں ایسا امام عطا فرمایا، احتیاج الکل الیہ و استغناؤہ عن الکل دلیل علی انہ امام الکل۔ سارے لوگوں کا اس کا محتاج ہونا اور اس کا کسی کا محتاج نہ ہونا دلیل ہے کہ وہ ساروں کا امام ہے۔ سبحان اللہ۔ اللہ رب العزت نے ہم پہ لطف کیا ہے، اللہ نے ہم پہ مہربانی کی ہے، اللہ رب العزت نے ہمیں بے عیب امام عطا فرمایا۔ اللہ نے اپنی عظیم مخلوق انسانوں میں سے کچھ ہستیوں کو چنا ہے۔ اللہ نے توجہ کرنا، اِشارے ثواب کی مجلس نہیں ہے، تھوڑا سا ماحول اور ہوتا ہے، تھوڑا سا جشن کا ماحول بنا کے متوجہ ہو جائے۔ میں بھی زیادہ آپ کو پتہ ہے زحمت دینے کا عادی نہیں ہوں، جلدی آپ کی زحمت تمام کر دوں گا۔ نعرہ تکبیر!
नारे रिसालत, नारे हैदरी। अली वली की विला के असीर बैठे हैं, अली वली की विला के असीर बैठे हैं, कसम खुदा की सभी बाज़मीर बैठे हैं। बनी थी 13 रजब एक लकीर काबे में, सब इसी लकीर के फकीर बैठे हैं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इंसानों में से कुछ हस्तियों को चुना। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उन्हें मनसब अता फरमाए। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने जिन हस्तियों को चुना था उनमें फिर इंतखाब फरमाया माशाअल्लाह और माशाअल्लाह। कुछ हस्तियों को उन बरगुज़ीदा शख्सियात में से भी बाशरफ करार दिया। सुभान अल्लाह, सारे चुने हुए भी एक जैसे नहीं थे। सुभान अल्लाह, तिलकर रसूल फज़्ज़लना बअदहुम अला बअज़, बाद रसूलों को हमने बाद रसूलों पर फजीलत अता की है। सुभान अल्लाह, अल्लाह ने जो नबी चुने, अल्लाह ने जो रसूल चुने, उन बरगुज़ीदा शख्सियात की विलादत के लिए अल्लाह ने खास एहतिमाम फरमाया। सुभान अल्लाह सुभान माशाअल्लाह। अल्लाह, बेशक अल्लाह ने हजरत आदम को जब खल्क करना चाहा, अल्लाह ने कायनात के निज़ाम में सबसे अलग एक कुन फयकून के जरिए से आदम की तख्लीक फरमाई। सुभान अल्लाह, मिट्टी का ढांचा बनवाया, सुभान अल्लाह, एक अरसे तक ढांचा रखा। अल्लाह ने चूंकि आदम को चुना था, क्या था, इन्नी जाइलुन फिल अर्ज़ि खलीफा, मैं जमीन में खलीफा बनाने वाला हूँ। मलाइका ने भी अर्ज किया था, परवरदिगार अतजअलु फ़ीहा मन युफ़सिदु फ़ीहा व यस्फ़िकु दिमा व नहनु नुसब्बिहु बिहम्दिका व नुक़द्दिसु लक, इसे बनाएगा जो जमीन में फसाद बर्पा करेगा, खूनरेज़ियाँ करेगा। हमें बना, हम तेरी तस्बीह करते हैं, हम तेरी तक़दीस करते हैं, परवरदिगार हमें बना। अल्लाह ने एक जवाब दिया था, ठहरो, इन्नी आलमु मा ला तअलमून, जो मैं जानता हूँ वो तुम नहीं जानते। बेशक बेशक। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हज़रत आदम की जब तख्लीक कर ली, साया अता किया, इज़ा नफ़ख़्तु फ़ीहि मिन रूही, इसमें मैं निकाल दूँ आदम जरा अपना सर उठाओ। आदम ने सर उठाया, एक अजीब मंजर देखा। नूरुन यतूफ़ु हौला अर्शिर रहमान, एक नूर है जो अर्श इलाही का तवाफ कर रहा है। हजरत आदम देखते कहते, परवरदिगार अबुल बशर मुझे बनाया है, ये कौन है जो मुझसे पहले तेरे अर्श का तवाफ कर रहे हैं? इरशाद परवरदिगार हुआ, आदम मलाइका ने कहा था हमें बता, कुछ हस्तियों की सूरतें उनके सामने पेश की। कुरान है, कुरान अल्लाह ने मलाइका से कहा, अम्बिऊनी बिअस्माए हाउलाए इन कुंतुम सादिकीन, अगर तुम सच्चे हो तो मुझे इनके नाम बताओ। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, अगर तुम सच्चे हो। कह रहे थे ना हमें बना, हमें खिलाफत का मनसब दे दे, हमें बना, हम तेरी तस्बीह करते, सुबह कुद्दूस की तस्बीह पढ़ते, हमें बना दे।
اللہ نے کہا اگر تم اس دعوے میں سچے ہو نا ان کے نام بتاؤ۔ قالوا لا علم لنا الا ما علمتنا، پروردگار ہمیں تو اتنا ہی پتا ہے جتنا تم نے ہمیں بتایا ہے، اس سے آگے ہم نہیں جانتے ہیں۔ ذرا رک کے میں آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہتا ہوں، غور کرو ذرا، جشن کے ماحول میں بیٹھ کے سنو۔ اس زمانے میں بھی کچھ ہستیاں ایسی تھیں جن کا صرف نام بتا دینا ہی سچے ہونے کی نشانی۔ اللہ نے حضرت آدم سے کہا اے آدم انبے ہوں بے اسمائے، اب آپ ذرا ان کو ان کا نام بتا دیں۔ فلما انباہم، جب حضرت آدم نے ان کا نام بتا دیا، میرا اللہ یہ محمد ہے، یہ علی ہے، یہ فاطمہ ہے، یہ حسن ہے، یہ حسین ہے، تو اللہ نے کہا ملائکہ سے میں نہیں کہتا تھا جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے۔ سبحان اللہ۔ اللہ نے حضرت آدم کو عزت عطا کی تھی، تخلیق کے لیے الگ نظام بنایا۔ اللہ نے حضرت ابراہیم کو عزت عطا کی، سبحان جد الانبیاء بنایا، سبحان ان کی تخلیق اور ان کی ولادت کا بھی الگ نظام بنایا۔ سبحان اللہ تمہیں کربلا لے جائے۔ آج جو بھی ہے مولا کی ولادت کا دن، وہ تقریباً اس جگہ کی زیارت کر آئے۔ حضرت ابراہیم کی ولادت کے خاص 6 سے 8 سال تک حضرت ابراہیم اس غار کے اندر رہے تھے۔ ماں جاتی تھی خدمت کر کے، دودھ پلا کے، کھانا کھلا کے، جب بڑے ہو گئے واپس آ جاتی تھی، غار کا منہ بند کر دیتی تھی۔ 6 یا 8 سال تک اس غار کے اندر اللہ نے ان کا اہتمام کیا، اللہ نے وہاں ان کی ولادت کا بندوبست کیا ابراہیم کو عزت دینے کے لیے۔ اللہ نے حضرت موسیٰ کو چنا، ان کی ولادت کا بھی الگ اہتمام کیا۔ چھوٹے سے بچے کو حکم ہوا اے ام موسیٰ اسے صندوق میں رکھ دے، دریا کے حوالے کر دے، میں اللہ وعدہ کرتا ہوں میں واپس ملاؤں گا۔ دریا کے حوالے کر دیا۔ ڈر کس بات کا تھا؟ فرعون نے اعلان کیا ہوا تھا جو بچہ پیدا ہو بنی اسرائیل کا اسے قتل کر دیا جائے۔ کتنا قادر ہے بنانے والا، جس نے قتل کا ارادہ کیا تھا موسیٰ کو اسی کی گود میں پروان چڑھایا۔ حضرت موسیٰ اللہ نے الگ نظام بنایا۔ اللہ نے حضرت عیسیٰ کو عزت عطا کی۔ اللہ نے حضرت عیسیٰ کی تخلیق اور ولادت کا بھی عجیب اہتمام کیا۔ ماں بیت المقدس میں رہتی ہے، اللہ نے جس کی ماں کی طہارت کی گواہی قرآن میں دی ہے۔ ملائکہ کے کہتے یا مریم ان اللہ اصطفاک وطہرک واصطفاک علی نساء العالمین، اے مریم اللہ نے تجھے چن لیا ہے، اللہ نے تجھے پاک بنایا ہے، اللہ نے عالمین کی عورتوں میں تجھے منتخب کیا ہے۔ اللہ نے عیسیٰ کو عزت دینے کے لیے نظام اتنا بدلا، ماں تھی باپ کے بغیر دنیا میں پیدا کیا عزت دینے کے لیے۔ اور اب بھی دیکھو ذرا پوری دنیا میں حضرت عیسیٰ کے ماننے والے سب سے زیادہ ہے۔ اللہ نے حضرت عیسیٰ کو عزت عطا کی، عجیب تخلیق کا نظام بنا دیا، بغیر باپ کے دنیا میں بیچ دیا۔ حضرت مریم اتنی پریشان، خود قرآن گواہ ہے، حضرت مریم اپنے آپ سے کہتی تھی کاش میں اس سے پہلے مر گئی ہوتی، کاش میں نسیہ منسیہ ہو گئی ہوتی،
لوگوں کو بھول گئے ہوتے کہ مریم نام کی کوئی خاتون بھی تھی یا نہیں. میں کیسے اس حالت میں اپنے شہر جاؤں گی, محلے میں جاؤں گی, لوگ دیکھیں گے یہ کیا ہوا, بغیر باپ کے بچہ پیدا کر دیا. ارشاد پروردگار ہوا, اے مریم گھبرا نہیں, تو جا, جو کوئی تجھ سے پوچھے نا تو اپنا اشارہ کر دینا, میں نے چپ کا روزہ رکھا ہوا ہے, جو پوچھنا ہے نا اس بچے سے پوچھو. سبحان توجہ ہے, ماشاءاللہ ماشاءاللہ. آئی حضرت مریم, یہودیوں نے شور مچایا, نہ تیرا باپ ایسا نہ تیری ماں ایسی, یا اخت ہارون, اے ہارون کی بہن, یہ کیا کیا تو نے, نہ تیرا باپ باغی نہ تیری ماں باغی, یہ کیا کیا. حضرت مریم نے اشارہ کیا, اس سے پوچھو. کہنے لگے یہ کیا مذاق ہے, کیف نکلم من کان فی المہد صبیا, ہم کیسے بات کریں اس سے جو جھولے میں پڑا ہوا بچہ ہے, یہ بچہ ہم سے کیا بولے گا, یہ کیا جواب دے گا. اتنے میں حضرت عیسیٰ بولے, اور میری ماں کی اس وقت پر اعتراض کرنے والوں, انی عبد اللہ ہے وآتانی الکتاب وجعلنی نبیا, اللہ نے مجھے, اللہ نے, میں اللہ کا عبد ہوں, اللہ نے مجھے نبی بنا کے کتاب عطا کی. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. بالکل سسٹم بدل پیدا کر, اور خود جناب مریم کی طہارت کی سبحان اللہ. گواہی دیتی. بے شک بے شک. لیکن اتنا فرق تھا, جب عیسیٰ کی ولادت کا وقت ہوا تو کہا مریم یہ بیت المقدس ہے, کیا بات ہے, ماشاءاللہ, یہ مقام عبادت ہے. مریم یہاں سے باہر نکلو, وہ کھجور کا درخت ہے اس کے نیچے چلی جاؤ, وہاں عیسیٰ کو جنم دو, وہاں عیسیٰ کی ولادت ہوگی. یہ بیت المقدس ہے, یہ مقام عبادت ہے, اس کے اندر اس کی ولادت نہیں ہو سکتی. میں کتنا ناز کروں, عیسیٰ جیسا اولی العظم پیغمبر ولادت ہو تو ماں بیت المقدس سے نکالی جائے, اور میرے امام کی ولادت کا وقت ہو تو فاطمہ کو کعبہ میں بلایا. اللہ نے حضرت عیسیٰ کی ولادت کا بھی خاص اہتمام فرمایا. سبحان اللہ. اور پیغمبر کرام اسلام تو سب سے افضل ہے. لولا لما خلقت الافلاک, جس کے صدقے میں ساری کائنات بنائی, اللہ نے جسے اپنے تعارف کا ذریعہ بنایا, اللہ رب العزت نے جس کو کائنات کا معلم بنا دیا, اللہ رب العزت نے جناب پیغمبر کی ولادت کا بھی خاص اہتمام فرمایا. اللہ آپ کو مکہ لے جائے. آج دعائیں کر لو, میرا یقین ہے رد نہیں ہوگی. مولا علی کے صدقے میں اللہ قبول کرے, اللہ آپ کو حج کی توفیق دے. حج پہ جاؤ گے نا, وہاں بالکل خانہ کعبہ سے باہر نکلو گے, اچھا ایک گھر ہے آج بھی موجود ہے. سبحان اللہ. گھر ہے حضرت ابو طالب, سبحان اللہ. آج بھی موجود ہے. سبحان. البتہ وہاں کی حکومت نے اسے یہ نہیں لکھا کہ یہ حضرت ابو طالب کا گھر ہے, اور لکھا آج کل لائبریری بنائی ہے مکہ المکرمہ, مکہ شہر کی لائبریری حضرت ابو طالب کا گھر ہے, لائبریری بن گئی ہے وہاں پر. اللہ اکبر, یہ وہ گھر ہے جس گھر کے اندر پیغمبر گرامی اسلام کی ولادت ہوئی. بہت متبرک گھر ہے. ہاں, حضرت ابو طالب کا گھر ہے, ولادت پیغمبر گرامی اسلام کی ہے بہت عظیم. باپ کا انتقال ہو گیا, ایک چچا ہے, سگا چچا ابو طالب ہے, بڑی خوشی ہوتی ہے. بھائی فوت ہو گیا,
اس کے مرنے کے بعد اللہ اسے بیٹا دے دے. اللہ اکبر. اصول کافی ہے. میرے چھٹے امام راوی ہیں جیسے ہی پیغمبر کی ولادت ہوئی نا حضرت آمنہ کے بدن سے حضرت فاطمہ بنت اسد تیز تیز قدم اٹھاتی ہوئی جھومتی ہوئی خوشی کے ساتھ حضرت ابو طالب کے پاس پڑھی. اے ابو طالب مبارک ہو, اللہ نے آپ کو بھتیجا دیا, اللہ نے عبداللہ کو بیٹا دیا, اللہ نے آمنہ کو لال عطا کیا ہے. اے ابو طالب مبارک ہو, یکم عامل فیل ہے, یکم عامل فیل ہے, یکم عامل فیل ہے, پیغمبر کی ولادت والا دن ہے. ابو طالب کو بھی مبارک. ابو طالب کہتے یا فاطمہ تو اس میری سردن الا ابشرک بے مولود مثلہی الا نبوہ. اے فاطمہ تو آج مجھے مبارک دے رہی ہے, 25-30 سال صبر کر, میں بھی تجھے اس جیسے بیٹے کی بشارت دوں. آپ مجھے آج مبارک دے رہے ہیں, اس میری تم صبر کر. سبتن ایک زمانہ جو 25 سے 30 سال تک سبحان انا و بشیر کہ میں بھی تجھے بشارت دوں بے مولود ایک بچے کی مثل ہی جو اس جیسا ہوگا الا نبوہ فقط نبوت کا ہے. آج آنے والا نبی ہے وہ علی ہوگا. اچھا پیغمبر کی ولادت کا بھی اہتمام ہو سبحان. اور پھر اللہ نے میرے امام کی ولادت کا خاص اہتمام, سبحان اللہ, انوکھا اہتمام. سبحان. اچھا پھر دعا کرو اللہ تمہیں مکہ لے جائے جہاں کعبہ بنا ہوا ہے. کعبہ ٹھیک ہے, کعبہ جہاں اس وقت وہ کمرہ موجود ہے کعبہ بیت اللہ. اللہ نے جب زمین بنانے کا ارادہ فرمایا سب سے پہلے زمین کا وہ ٹکڑا بنایا جہاں کعبہ ہے. یہاں زمین پہلے بنی, پھر وہاں سے زمین پھیلی جہاں تک مصلحت الہیہ نے تقاضا کیا زمین وہاں پھیلتی گئی. ذرا سوچو کتنا لمبا منصوبہ تھا علی کی جائے ولادت بنانے کا. زمین کا ٹکڑا وہاں پہلا وہ بنا, پھر اللہ نے وہاں سے زمین کو پوری دنیا میں جہاں جہاں زمین بنانی تھی زمین بنا دی, باقی ایریا پانی کے لیے چھوڑ دیا. یہاں زمین کی ابتدا ہوئی. پھر اللہ نے جبرائیل کو بھیجا, جبرائیل جاؤ آدم کو ساتھ لو, سب سے پہلے میرا گھر یہاں بناؤ. ان اول بیت وضع للناس للذی ببکہ, سب سے پہلا گھر. اول اس میں تفصیل ہے, اس سے پہلے کوئی نہیں تھا. سب سے پہلا گھر جو بنایا گیا وہ مکہ میں ہے, جو مبارک بھی ہے, بابرکت بھی ہے, اور عالمین کے لیے ہدایت بھی ہے. اللہ کہاں جاؤ جا کے وہاں میرا گھر بنا. کتنا اہتمام اللہ نے کیا. معصوم فرشتہ بھی بھیجا, معصوم نبی کو ساتھ ملایا, 2 معصوموں نے پہلا گھر بنایا. معصوموں نے قبلہ فرشتہ بھی جبرائیل بھی حضرت آدم علیہ السلام سے جبرائیل نشانی لگاتے. جو علی کی جائے ولادت پر لکیریں لگائے اسے جبرائیل کہتے ہیں. لکیریں لگائے حضرت آدم نے مل کے تعمیر کرتی. پھر حضرت نوح کا سیلاب آ گیا, اس کی دیواریں گر گئی, بہت بڑا سیلاب تھا. پھر اللہ نے 2 معصوموں کی ڈیوٹی لگائی. ابراہیم اسماعیل جاؤ میرے گھر کی دیواریں بلند کرو. بنیادیں تو تھی, یہاں دیواریں بلند کرو. 2 معصوم نہیں, یا
ساتھ حضرت جبرائیل بھی تھے. سبحان اللہ. آ جاؤ جا کے دیکھ لو بڑا اونچا ہے نا. اور پھر وہاں کوئی ساتھ دو نہیں ہوتی. البتہ اللہ نے عظیم نظام بنایا. سبحان. جس پتھر پہ ابراہیم کھڑے ہو کے کعبہ تعمیر کر رہے تھا, اللہ نے اس پتھر کی ابراہیم کے نشان قدم محفوظ کر دیے. جو حج پہ گئے نا وہ دیکھا ہے مقام ابراہیم کے اندر وہ پتھر موجود ہے. اسی پتھر پہ کھڑے ہو کے خانہ کعبہ تعمیر کر رہے تھے. اللہ نے اس کعبہ کی ہر شے کو محفوظ کر لیا. اس کی تاریخ کو محفوظ کیا اللہ. وہ پتھر بھی محفوظ ہے. سبحان. جہاں ابراہیم کھڑے ہو کے بناتے تھے, جب بنا لیا نا تو اللہ نے دونوں نبیوں کو حکم دیا طاہرہ بیتی للطائفین والعاکفین والرکع السجود. اے ابراہیم, اے اسماعیل, گھر میرا بن گیا, اب اس کو پاک کرنا بھی تمہاری ذمہ داری. سبحان اللہ. نبیوں کے ذریعے جس گھر کو پاک کروائے اللہ, وہ ہے کعبہ نا. کتنا اہتمام ہوا, اسے پاک کرو, میرے گھر کو پاک کرو. للطائفین طواف کرنے والوں, والعاکفین اعتکاف بیٹھنے والوں کے, والرکع السجود رکوع اور سجود کرنے والوں کے لیے. جب یہ مقام بن گیا نا, پھر اللہ نے اس مقام کو عزت عطا کی. اپنے گھر میں بھی پڑھو گے تو رخ ادھر ہی کرنا پڑے گا. لیکن اگر اپنے گھر میں پڑھو گے تو ایک نماز کا ثواب ایک ملے گا. اپنے محلے کی مسجد میں آ جاؤ. اب بیچاری ہے مسیطہ میں نہیں تو ویسے ڈھیر ہے نا, ہر گلی میں اپنی آباد ہے کہ نہیں وہ مجھے نہیں پتا. شکر آگا تک شاہ صاحب کی حیاتی ہوئے ماشاء اللہ آباد ہے قبلہ ماشاء اللہ. تمام عبادت کی قبولیت کیتے بآواز بلند محلے کی مسجد میں آ کے پڑھو گے, اکیلے پڑھو گے, ایک نماز کے بدلے میں 25 نمازوں کو ثواب ملے گا. اگر جماعت کے ساتھ پڑھ لو گے نا مسجد میں 10 نمازی ہو گئے 10. فرشتے کہتے اب یہ ہمارا کام نہیں ہے, اس کا اجر اللہ عطا کرے گا. 10 بندے آ گئے اتنا ثواب ہو جاتا ہے. سبحان اللہ. اب بہانے دار کا گل دس رہی ہے. جی سلام پڑھی ویسے تو سنتے نہیں آپ. اپنے محلے کی مسجد میں جماعت کے ساتھ پڑھو, اتنا ثواب. فرشتوں کی ڈیوٹی ختم, اب اس کا ثواب تم نہیں لکھ سکتے, میں دوں گا. اور اگر کعبہ میں جا کے پڑھو, ایک نماز کا ثواب ایک نماز کے بعد پڑھو تو ایک نماز کا ثواب ایک نماز کے ساتھ پڑھ لو. اللہ نے کعبہ کو یہ عزت عطا کر دی. نہ نماز پڑھو, نہ قرآن پڑھو, نہ تسبیح پڑھو, صرف بیٹھ کے دیکھتے رہو. صرف کعبہ کو یہاں پر مجھے کہنے کا حق دو نا. پیغمبر فرماتے یا علی انت فی امتی کمثل الکعبہ, یا علی تیری مثال میری امت میں ویسے ہے جیسے کعبہ کی ہے. اگر کعبہ کو دیکھنا عبادت ہے تو اللہ نے علی کو بھی یہ عزت عطا کر دی ہے. ہم نظرو الی وجہ علی عبادہ, کوئی کام نہ کرو, علی کو دیکھتے رہو, اللہ کی عبادت. صرف دیکھتے رہو علی. سبحان اللہ. اچھا ایک دفعہ کا واقعہ ہے. سبحان. ایک دفعہ کا سنتے ہو, ایک دفعہ کا واقعہ ہے.
مدینہ تھا، پیغمبر کرام اسلام کا گھر تھا، ایک ام المومنین رہتی تھی، ام المومنین کے گھر میں ان کا بابا آ گئے، وہاں علی حیدر ایک کرار بھی بیٹھے تھے، وہ بات اپنی بیٹی سے کر رہا تھا، وہ علی کی طرف بات بیٹی سے کرتا ہے، دیکھتا علی کو ہے، بیٹی نے کہا بابا یہ کیا ہے، علی کو کیوں دیکھ رہے ہو؟ کہ تو نے نہیں سنا، میں نے پیغمبر سے سنا کہ کوئی اتنی بڑی ہستی ہے جو علی کو دیکھے عبادت اللہ کی ہوتی ہے۔ اللہ نے علی کو عزت عطا کی، بلند ترین مقام، بے شک بڑی عظمت والا مقام، بے شک اللہ نے جسے اپنا گھر کہا، جو مکان کا محتاج ہی نہیں، لا مکان ہے، اللہ گھر کا محتاج نہیں، اللہ گھر میں آتا ہے، نہیں، جو گھر کے اندر آ جائے گا اللہ نہیں جانتا، محدود ہو جائے وہ اللہ کو مکانوں کی ضرورت نہیں، اللہ رب العزت نے بندوں کی ہدایت کے لیے ایک نمونہ بنا دیا، جو اور یہ بھی عجیب ہے، خدا بندی ہے، اس وقت ہم جشن بیٹھے ہیں، دوران ایک جشن حکم آ جائے بھئی ادھر کی بجائے ادھر منہ کرنا تو نسبتاً آسان ہے، اور اگر بندہ نماز پڑھ رہا نماز میں ادھر منہ ہو بندے کا اور حکم آ جائے ادھر کا، اللہ کس اور کوئی نہیں پھر سکا، سارے سوچتے رہے یہ ہو کیا گیا، یہ کیا ہو گیا، جب نماز میں قبلہ کی تبدیلی کا حکم ہوا، ایک محمد نے ایک نماز کو قبلہ کی طرف پڑھی، ایک علی نے میں نے ایک نماز دو قبلوں کی طرف، ایک نماز اللہ نے اس کعبہ کو عزت عطا، لوگوں کا کام ہے اس کا طواف کرے، اس کا طواف کرے، اس کی طرف رخ کر کے نماز۔ اب اجازت ہے جشن شروع کریں؟ جب تک تو تمہید تھی نا، اب آئیے وہ کعبہ جسے اتنی عزت ملی نا،
جناب فاطمہ بنت اسد اس کا طواف کرنے گئے. سبحان اللہ. 30 عام الفیل کو سبحان یکم عام الفیل کو پیغمبر کی ولادت بے شک 30 سال بعد بے شک. جناب فاطمہ بنت اسد 30 عام الفیل میں کعبہ کا طواف کرنے آئے. دوران طواف محسوس ہوا درد، پھر کعبہ کے پردوں سے لپٹی اور ایک مرتبہ ہاتھ اٹھائے دعا کے لیے. اللہم 30 عام الفیل ہے، ابھی پیغمبر نے 10 سال بعد اعلان رسالت کرنا ہے. توجہ چاہوں گا میں بہت ساری غلط فہمیاں دور کرنا چاہتا ہوں ان لوگوں کی جو یہ سمجھتے ہیں شاید یہاں پہلے کوئی بت پرستی تھی، پہلے کوئی اور مذہب تھا، پہلے کوئی اور دین تھا. نہیں، یہ دین ابراہیمی پر تھے، یہ کسی بت پرستی میں شامل نہیں تھے. پیغمبر کے اعلان رسالت سے 10 سال پہلے فاطمہ بنت اسد کعبہ کے پردوں سے لپٹ کے کہتی ہے اللہم انی مومنۃ بک، میرا اللہ میں تجھ پر بھی ایمان رکھتی ہوں، تیرے نبیوں کو مانتی ہوں، تیرے رسولوں کو مانتی ہوں، جو کچھ وہ لے آئے میں انہیں بھی مانتی ہوں. میرا اللہ تجھے میرے جد ابراہیم کا واسطہ جس نے کعبہ تعمیر کیا تھا وہ بحق حاضر مولود الذی فی بطنی، تجھے میرے اس بچے کا واسطہ جو میرے شکم میں ہے تو میری مشکل حل کر دے. ذات اور منات سے تو نہیں کہا، کسی بت کے سامنے جھک جاتی وہ تو گمان تھی نہیں تھی، بت پرست تھی نہیں، پرست ہے ایمان. لہذا تو میری مشکل کو حل کر دے. میں تجھے بھی مانتا ہوں، تیری کتابوں کو مانتا ہوں، ماں جانتی ہے یہ میرے شکم میں کوئی اتنا عظیم بیٹا ہے جس کے وسیلے کو وہ رد نہیں کرتا. جانتی تھی نا اس مولود کا واسطہ میری مشکل کو حل کر. اللہ نے دعا کو قبول کر، دعا کو قبول کر. عجیب دعا قبول کی. دعا کر رہی تھی میری مشکل حل کر، دیوار کعبہ پھٹ گئی. دیوار کعبہ پھٹ گئی. اور ظاہر اب میں کوئی نیا کعبہ تو بنا نہیں سکتا، باتیں تو وہی ہے نا بھائی. اگر یہ مسجد جس میں بیٹھے ہو اس کی دیواریں ہلنے لگ جائیں، صدقے صدقے کبھی ہلدی ہے نا. پچھلے ہفتے ابھی ہلنے لگ جائے، یہ بیٹھے رہو گے سارے انشاءاللہ مہمان کے ممبر سے اترنے کا بھی انتظار چھوڑ کے نکل جاؤ. ابھی آپ پہ نکل ذرا سی دیواریں ہلیں، بندے دیواروں سے دور بھاگتے ہیں. کعبہ کی دیوار ہلی نہیں پھٹی. دیواریں کعبہ شک ہو گئی، دیواریں ہلے تو لوگ پیچھے ہٹتے ہیں. کعبہ کی دیوار ہلی نہیں پھٹی ہے، ساتھ ڈری نہیں، پیچھے نہیں ہٹی، آگے بڑھی ہے. آگے بڑی فاطمہ بنت اسد کعبے کے اندر قدم رکھ دی. سبحان اللہ. ایک مورخ نے لکھا بھی بڑی بہادر تھی، بڑی لیڈر تھی، جلی نہیں. عورتیں ویسے ہی ذرا کمزور دل ہوتی، زیادہ نہ کہوں کہیں آواز جا رہی ہو، ذرا کمزور ہوتی ہے مردوں کی نسبت. بلی سے ڈر وہ ڈری نہیں، عجیب بے باک ہے، لیڈر ہے، مجاہد ہے، بڑی ڈرنے والی نہیں ہے، ڈری نہیں ہے، آگے بڑھی ہے، پیچھے نہیں ہٹی. دیوار پھٹ رہی ہے وہ آگے جا
رہی ہے، دیوار پھٹ رہی ہے، وہ آگے جا رہی ہے. آگے بڑھنے کا کیا ہو گیا دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے. اچھا مکہ آج کچھ بڑا شہر بن گیا ہے. اس زمانے میں چھوٹا سا شہر تھا. یہ خبر پورے مکہ میں پھیل گئی. فاطمہ بنت اسد سلام اللہ علیہا گئی، دیوار کعبہ شک ہو گئی، وہ اندر چلی گئی، دیوار کعبہ بند ہو گئی، تالا نہیں کھول رہا. جس نے سنا وہ دوڑتا ہوا آیا، یہ کیا ہو گیا ہے، ذرا میں دیکھ کے آؤں ایسا ہوا کہ نہیں ہوا. سارے بھاگ رہے ہیں کعبہ کی طرف. ہر گیا ابو طالب نہیں آیا. زیادہ آنا چاہیے تھا نا، ان کا کام تھا نا، ان کی زوجہ ہے نا، یہ اندر چلی گئی ہے، کعبہ کی دیوار پھٹی ہے، وہ بند ہو گئی ہے. ہر کوئی آیا، ابو طالب نہیں آیا. جس کو پتا نہیں تھا وہ آیا، اور جس کو پتا تھا خود نہیں گئی. وہ اطمینان سے بیٹھا ہے. 3 دن تک مہمان رہی. مورخین نے لکھا ولد علی بن ابی طالب علیہ السلام فی جوف الکعبہ.
وسط کعبہ میں علی پیدا ہوئے. سبحان اللہ سبحان اللہ. وسط کعبہ. اور جب دیواریں ٹوٹ رہی ہو نا, دیواریں گر رہی ہو نا, دیواریں ہل رہی ہو نا, کوئی بندہ اندر ہو نا, وہ کسی کونے کا سہارا لیتا ہے. کونے میں دو طرف سے اینٹیں مل رہی ہوتی ہیں نا, ذرا مضبوط ہوتی, دیوار گر جاتی ہے, کونا نہیں گرتا. چاہیے تو یہ تھا. حضرت فاطمہ بنت اسد کسی کونے میں بیٹھتی, یہ وسط کعبہ میں کیوں؟ اب اس کے آگے روایت کوئی نہیں ہے. اچھا صرف اتنا ہے وسط کعبہ میں علی علیہ السلام کی ولادت ہوئی. جوف کعبہ میں, وسط کعبہ. سبحان. کیوں وسط کعبہ میں ہوئی یہ ذکر نہیں ہے. میں کسی کی طرف نسبت بھی نہیں دیتا. اچھا مصلحت الہیہ کیا تھی مجھے نہیں پتا, اللہ نے کیوں ایسا کیا مجھے نہیں پتا, لیکن میرا خیال یہ ہے جی اگر کسی کونے میں ہو جاتی ولادت, زمانے میں ماحول تو بدل رہا ہے, دشمنی علی بڑھ رہی ہے, ناصری کوئی کہہ دیتا نماز تو پڑھوں گا, اس کونے کی طرف رخ نہیں کروں گا. جہاں علی کی ولادت ہوئی تھی, اللہ نے کسی کونے میں کسی ایک طرف علی کی ولادت نہیں کی, وسط کعبہ میں پیدا کیا کہ جس نے مجھے سجدہ کرنا ہے رخ ادھر کرنا پڑے گا جہاں علی پیدا. سبحان اللہ سبحان اللہ. وسط کعبہ میں علی سبحان اللہ سبحان. 3 دن تک جناب فاطمہ بنت اسد سلام اللہ علیہ بڑی حیاتیاں اللہ کی مہمان بنی. مرحبا. کتنے دن؟ 3 دن دروازہ بند. وہ مالک اپنے خزانے سے میزبانی کرتا ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. جنت کی نوریں آ رہی ہیں, جنت کی غذائیں آ رہی ہیں. 3 دن بعد نکلی, اور کمال لطف الہی یہ ہے کہ 3 دن بعد اس دروازے سے نہیں نکلی, پھر دیوار کعبہ سے کوئی ادھر سے نکلی جہاں سے اندر گئی, لیکن اب منظر چینج ہو گئے. سبحان اللہ سبحان. اجازت بڑی حیاتیاں ماشاء اللہ ماشاء اللہ. آواز بلند سلمان. جب ٹائم ختم تو نہیں ہوگا لگی بیٹھی. بسم اللہ. بڑی حیاتیاں ہوئی. صدقے صدقے. حضرت فاطمہ بنت اسد سلام اللہ علیہ 3 دن بعد باہر نکلی, سبحان اللہ. لیکن باہر کا منظر چینج تھا. جب گئی تھی تو اکیلی تھی, جب باہر آئی ہے نا تو فاطمہ کے ہاتھوں پہ علی ہے, سامنے نبی ہے. منظر چینج ہو گیا. جناب سیدہ فاطمہ بنت اسد کے ہاتھوں میں مولا علی ہے, سامنے نبی کھڑے. جیسے ہی فاطمہ بنت اسد سلام اللہ علیہ کو آتے ہوئے دیکھا, پیغمبر نے کہا, چونکہ جناب فاطمہ بنت اسد کو پیغمبر ماں کہہ کے پکارتے تھے, کہا ماں میری امانت میرے حوالے کر دو. سبحان اللہ. میری امانت میرے حوالے کر دو. یوں ہاتھوں کو آگے بڑھایا, علی کو نبی کے ہاتھوں پہ دیا. ایک ہی سانس میں 3 شکایتیں کر دی. بیٹا 3 دن ہو گئے, تیرے بھائی نے آنکھیں نہیں کھولی, تیرے بھائی نے دودھ ہی نہیں پیا, تیرا بھائی رویا ہی نہیں, بچہ پیدا ہو کے روئے نہیں, آپ پریشان ہو گئے, بیمار ہے, پتہ نہیں کیا مسئلہ ہے. 3 دن ہو گئے, بیٹا رویا ہی نہیں, اس نے آنکھ ہی نہیں کھولی, آنکھیں ہی بند ہے, دودھ ہی نہیں پیا.
جیسے ہی علی دست نبوت پہ آئے نا، ہر مورخ نے لکھا جیسے ہی دست نبوی پہ علی آئے نا اپنی آنکھیں کھول دی۔ پہلی نظر علی کی پیغمبر کے چہرے پہ پڑی، پہلی نظر علی کی نبی کے چہرے پہ پڑی، علی نے نبی کی زیارت کی۔ لکھا علماء نے، پیغمبر نے کہا یا علی، یا علی خصصتنی بالنظر وخصصتک للعلم، یا علی تو نے پہلی نظر کے لیے مجھے منتخب کیا، میں نے اپنے علم کے لیے تجھے پہلی نظر کے لیے تو نے مجھے منتخب کیا۔ پہلی نظر نبی کے چہرے، سبحان اللہ، آنکھیں کھول۔ خدا علی کرامت کے روایت لاہور کے خطیب تھے، ان کا ایک اپنا انداز تھا، وہ کہا کرتے تھے، ان کا انداز تھا ان کا۔ علی نے کہا یا رسول اللہ، دیکھا نا آپ جلدی میں آئے نا، عبداللہ کے گھر آئے، ہم ذرا ٹھہر کے آئے نا اللہ کے آپ پہلے آ گئے نا عبداللہ کے گھر، ہم ذرا ٹھہر کے آئے اللہ جملے عطا تھی نہیں صحیح میں نا۔ سبحان اللہ، سبحان پہلی نظر پیغمبر کی۔ سبحان بیٹا 3 دن ہو گئے تھے آپ کے بھائی نے دودھ ہی نہیں پیا۔ یہاں پیغمبر نے علی کو بلند کیا، کچھ علی کو بلند کیا، کچھ خود جھک کے اپنی زبان علی کے منہ میں دے دی۔ لعاب دہن رسالت کو چوسا علی نے، پہلی غذا لعاب دہن رسول، لعاب دہن رسول۔ لعاب، یہ جو لعاب ہوتا ہے نا، یہ بدن کی فاضل رطوبت ہوتی ہے، اضافی تھوڑی سی زیادہ ہو جائے نا منہ میں بھی رکھنے کے قابل نہیں ہوتی، بندے باہر پھینک دیں۔ اب مثلاً ابھی پکوڑوں کا تصور آ ہو جائے گا کچھ منہ میں نا، وہ جو فاضل رطوبت ہوتی ہے اس کو کہتے ہیں لعاب دہن۔ سبحان پیغمبر کا لعاب دہن پہلی نے چوسا، جس کا لعاب دہن مؤثر کتنا ہے، نبی کا لعاب دہن فاضل رطوبت کتنی مؤثر ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس میں نے روایت پڑھی تھی، مفسر قرآن بے شک کیا ہے، مفسر قرآن، حبر الامت لقب ہے۔ سبحان پیغمبر کی خدمت میں بیٹھے، ایک عرب آیا کھجوروں کا ٹکڑا لے کے، پرانے زمانے کی بات ہے، آپ سے نہیں کہہ رہا، ویسے سنا رہا ہوں۔ کو بھی نا اچھا پھر ہاتھ کر کے بیٹھ بابا ڈبل ڈبل کہا عبداللہ آپ کو ملنی میں آپ کا حصہ یا رسول اللہ مل گئے، پھر یہ ہاتھ کیوں ایسے کیے، یا رسول اللہ مجھے کھجور نہیں چاہیے، کھجور تو مل گئی، پھر کیوں کر کے بیٹھے؟ کہا اس نے نہیں کہتا یہ صدقہ نہیں ہے، آپ بھی کھائیں گے نا، آپ کھجور کھائیں گے نا، وہ گٹھلی پہ لعاب دہن لگے گا نا، اس گٹھلی کو پھینکنا نہیں، میرے ہاتھوں پہ عطا کر۔ وہ گٹھلی پیغمبر نے اپنے منہ سے نکالی، عبداللہ کے ہاتھ پہ رکھی، عبداللہ نے اٹھا کے منہ پہ رکھی، اپنے منہ میں رکھی، اسے چوسنے لگا۔ مورخین نے لکھا ابھی لگے ہوئے لعاب دہن کو چوسنے کی وجہ سے
پانی یا علی تیرا گوشت میرا تیرا خون کیا بات لعاب دہن رسالت پہلی غذا لعاب دہن رسول بے شک سبحان کہ بیٹا 3 دن ہو گئے تیرا بھائی رویا ہی نہیں. ہائے ہائے پیغمبر نے اپنے ہاتھوں پہ اٹھا کے کہا یا علی اقرا پڑھ سنا سنا یا علی پڑھو یا علی پڑھو نا کہ یا رسول اللہ توریت پڑھو انجیل پڑھو زبور پڑھو یا وہ قرآن پڑھو جو ابھی لوح محفوظ سے اترا ہی نہیں. کب کہہ رہے ہیں ابھی 3 دن کے ہیں دست نبوت پہ بول رہے ہیں. سبحان کہتے ہیں کمال ہے بھائی 3 دن کا بچہ دست نبوت پہ بولتا ہے. کیا ہے یہ 3 دن کے بچہ نہیں بولتا ہے؟ تو میں نے کہا میں نے ابھی تو قرآن سنایا ہے نا. عیسیٰ جھولے میں بول سکتا ہے علی دست نبوت پہ نہیں بولتا. یہ کیسے بول رہا ہے دست نبوت؟ تمہیں نہیں پتا یہ تو قرآن تھا نا. عیسیٰ بول رہا کیا سنگریزے دست نبوت پہ نہیں بولتے تھے. بالکل بولتے تھے بالکل. اب ان لوگوں نے کہا تھا یہ پتھر گواہی دے دیں. سبحان ہم مانیں گے ہم مان جائیں. پیغمبر اٹھاتے اپنے ہاتھ پہ رکھتے وہ پتھر کہتا اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ. میں گواہی دیتا ہوں اللہ کے رسول ہیں. اچھا میں نے کس مجلس میں کہا تھا یہ پتھروں کا بولنا معجزہ نہیں تھا. ہائے 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 بڑی حیاتیاں کیا بات پتھروں کا تسبیح پڑھنا معجزہ ایسا نہیں تھا. جس کے ہاتھوں پہ پتھر بھی کلمہ پڑھے ان ہاتھوں پہ علی قرآن سنائے تو پھر تمہیں پریشانی کیا ہے بھائی؟ کہیں چلا پڑھو یا علی. پیغمبر کے ہاتھوں پہ مولا نے پڑھا قد افلح المؤمنون یقیناً مومن کامیاب. یقیناً مومن. پیغمبر نے کہا قد افلح المؤمنون بولایتک علی ابن ابی طالب. یا علی مومن تیری ولایت کی وجہ سے کامیاب. بڑی عزت عطا کی. اتنی عزت. علی کی ولایت یاد رکھنا بڑی قیمتی شے ہے. اسے سنبھال کے رکھنا اسے نسلوں میں منتقل کرنا. میں نے کہا تھا یہی مسجد جعفریہ میں خدا کی قسم غریب ہونا عیب نہیں. اب پھٹے پرانے کپڑے پہنے ہوئے عیب نہیں. غریب ہونا عیب نہیں. علی کا دشمن ہونا عیب. کتنا اللہ نے عزت دی. علی کی ولایت کو کتنا بلند کیا اللہ نے. سید الانبیاء فرماتے پیغمبر فرماتے قیامت کا دن ہو. پیغمبر کا فرمان ہے قیامت کا دن ہو. ایک بندہ جا بے اعمال 70 نبیہ. ایک بندہ 70 نبیوں جتنے عمل لے کے آیا. نبیوں کے اعمال تو ٹھیک ہوتے ہیں نا اس میں کوئی نقص تو نہیں ہوتا. ایک نبی نہیں 70 نبیوں جتنے. پیغمبر فرمانے بندہ قیامت والے دن آئے خدا کی بارگاہ میں آئے 70 نبیوں
माशाअल्लाह। अच्छा फिर अच्छा मैंने यहाँ पे ये भी कहा था, ये जो नारा लगा रहे ना अजीज़म अभी, थोड़ी इसमें तब्दीली कर लो यार। बात एक दफ़ा कहें, दो दफ़ा कहें तो याद कर लिया करो। ये भी मुसीबत है ना, हर बात याद भी मौलवी करे बेचारे, बड़े भी मौलवी, याद भी मौलवी करे, सुनाए भी मौलवी। बस आपका जी जाए तो सुन लो, आपका जी जाए तो न सुन लो। ये जो अजीज़म ने अभी नारा लगाया ना, मैंने इसकी तस्दीक की थी यहाँ किसी मजलिस में। ये जो कहते हैं ना जुबान के साथ दिल दिल बोला अली मौला अली मौला, इसमें तब्दीली कर लो। अच्छा। हमारा मौला एक नहीं है, दो है। पैगंबर ने फरमाया था नबी मौला अली मौला, नबी मौला अली मौला, नबी मौला अली मौला, पैगंबर ने फरमाया था ना मन कुन तो मौला हो, जिसका मैं मौला हूँ जिसका मैं मौला हूँ उसके दो मौला है ना, नबी मौला अली मौला। अल्लाह ने बहुत बड़ा एहसान किया। खुदा की कसम, अली मौला है ही उसका जिसका नबी है। ये बहुत बड़ा एहसान है। मन कुन तो मौला हो, जो नबी को मौला समझे और अली को न समझे, उसने पैगंबर की हदीस का इनकार किया। अल्लाह ने हम पर एहसान किया, अल्लाह ने हमें अली जैसा इमाम अपने घर से अता फरमाया। ठीक है, सुभान। अच्छा हम अब मेरा जो ऑफिशियल वक्त था वो तमाम है। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। भूख लगी बेटी है, भूख लगी बेटी लाला आज पूरा पर्दे पे बेटा हुआ था। अल्हम्दुलिल्लाह तो सही आदमी बस एक जुमला आपकी खिदमत में। अल्लाह आपको ये विलायत की मोहब्बत की अकीदत सलाम की नसीब फरमाए, इसे आपकी नस्लों में महफूज रखे। अल्लाह हमारी बख्शिश का इसे जरिया बनाए। याद रखना, विलायत और मोहब्बत के कुछ तकाजे भी हैं। बेशक बेशक, मौला अली की विलायत के, मोहब्बत के, मानने के कुछ तकाजे भी हैं। तो जश्न है ना, ज्यादा जोर नहीं दे रहा कि आप कहें हमारा जश्न आखिर में कड़वा कर दिया था। कोशिश करना वैसे काम भी करना जैसे अली चाहते। अली को मानने के साथ साथ अपनी मर्जियां छोड़ देना, अली हैदर कर्रार की मर्जी को सामने रखना, अपने घर में, गली में, बाजार में, चौक में, दुकान पर, पार्क में, बिजनेस करते हुए, सोते हुए, उठते हुए, बैठते हुए पहले देखना अली क्या चाहते हैं। अल्लाह रब्बुल इज्जत इंशाअल्लाह मौला अली अलैहिस्सलाम की इताअत और फर्मा बरदारी में जब उसमें मोहब्बत अली की आमीज़िश भी होगी, वो हमारी बख्शिश का जरिया बना देगा। अल्लाह रब्बुल इज्जत बिहक़ के मोहम्मद वाले मोहम्मद, बिहक़ के अमीरुल मोमिनीन अलैहिस्सलाम हम सबको अपने पेशवाओं की सीरत तैयबा पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद। या अल्लाह या वाहिद या अहद या फरद या समद या मन लम यलिद व लम यूलद व लम यकुल लहू कुफुवन अहद। अल्लाहुम्मा बिफातिमता व अबीहा व बअलिहा व बनीहा व सिर्रिल मुस्तौदअ फिहा। परवरदिगार तुझे अपनी इज्जत का वास्ता हमारी इस कलील सी इबादत को कबूल फरमा, इस कलील इबादत का सवाब कसीर अता फरमा, इस जिक्र का सवाब बिहक़ के मोहम्मद वाले मोहम्मद, तमाम हाज़रीन के मरहूमीन और बिलख़ास हसनैन भाई के मरहूमीन की बख्शिश का जरिया करार फरमा। बे औलादों को मौला के सदक़े में औलाद अता फरमा। मुफ्त
اور اللہ تجھے اپنی عظمت کا واسطہ ایک بیٹ بچہ بیمار ہے جسے صحت عطا فرما، بے اولادوں کو مولا کے صدقے میں اولاد عطا فرما۔ زاہد بھائی کی نانی اماں انتقال کر گئی ہیں، پروردگار مولا متقیان کے صدقے میں مرحومہ کی بخشش فرما، اس کے درجات کو بلند فرما، ہم سب کو مولا علی کی پیروی کی توفیق عطا فرما۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔ میں نعرہ مرگا سب قبلہ سے کیک کے جیسے نعرہ حیدری حیدری اے پارے کے اچھا میں جنہ کو ہے روزہ ہاں او بارہ سے